भक्कर के हल्का पीपी तरान में ज़िमनी इलेक्शन 5 उम्मीदवार को निशानात अलॉट कर दिए गए। सईद अकबर खान नवानी को शेर, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला को मोर, सरदार सिकंदर अहमद खान को घोड़ा, शौकत इकबाल को क्रेन और शुएब रशीद अकबर को तोते का निशान अलॉट किया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, भक्कर के हल्का पीपी 93 में ज़िमनी इलेक्शन 5 उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। सईद अकबर खान नवानी को शेर, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला को मोर, सरदार सिकंदर अहमद खान को घोड़ा, शौकत इकबाल को क्रेन और शुएब रशीद को तोते का निशान अलॉट किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। भक्कर पीपी 93 ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों को निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें सईद अकबर खान नवानी को शेर का निशान अलॉट किया गया है, जबकि मोहम्मद अफजल खान डांडला को मोर और शुएब रशीद अकबर को तोते का निशान अलॉट किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, भक्कर पीपी 93 में ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। अब रुख करेंगे रहीम यार खान का। पुलिस मंशियात फरोशों की सहूलतकार पुलिस एहलकारों के नाम सामने आ गए। जनूबी पंजाब के 42 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सहूलतकार एहलकारों की ज्यादा तादाद का ताल्लुक बहावलपुर से है। रहीम यार खान से 11, बहावल नगर से 1 एहलकार मंशियात फरोशों का सहूलतकार, मुल्तान से 9, खानेवाल से 4 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सहूलतकार, डीजी खान से 3, मुजफ्फरगढ़ से 2 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों का सहूलतकार, सरगोदा से 2, खुशाब से 1 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सहूलतकार, जबकि वहाड़ी से 5 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सहूलतकार निकले। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। रहीम यार खान में पुलिस मंशियात फरोशों के सहूलतकार निकली, जिसमें मंशियात फरोशों के सहूलतकार पुलिस एहलकारों के नाम सामने आ गए हैं। जनूबी पंजाब के 42 पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सहूलतकार निकले। आगे बढ़े आपको बताएं, शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी नरखनामा और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। शहर में फल, सब्जियां, चिकन और अंडे बदस्तूर महंगे। शहरी अशिया खुरोनोश महंगे दाम खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का कहना है जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मार्केट में टिंडे, लहसुन और अदरक 600 जबकि भिंडी 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखनामा में लहसुन 550, अदरक 530 और भिंडी 320 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 240, प्याज 160 और टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 86 और टमाटर 66 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के अंगूर 800 से 1600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 600 से 800, सेब 250 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में स्ट्रॉबेरी और पपीता 320 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। तरबूजा 120 से 200 और केले 160 से 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। मार्केट में चिकन 618 रुपए फी किलो जबकि फार्मी अंडा 279 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। शहरियों ने आला हुकाम से रमजान और मुबारक में अशिया खुरोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लाकर डीएच के अस्पताल डेरा गाजी खान का दौरा। एसी उस्मान गनी, प्रिंसिपल डॉक्टर आसिफ कुरैशी डिप्टी कमिश्नर के हमरा। इस मौका पर डीएसी का कहना था कि मरीजों के इलाज और अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही न बरती जाएगी। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट पंजाब के जो नई गवर्नमेंट है वज़ीर साहिबा ने ख़ास तौर पे फोकस किया है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए और उसमें भी ख़ास फोकस है एजुकेशन और हेल्थ। तो हेल्थ के रेफरेंस से हमने, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल हमारे सारे एरिया को कवर करता है, बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसकी रीवैम्पिंग का एक प्लान रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के ऊपर आज हमने विज़िट किया है कि उसके जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, ओपीडीज़ हैं, उसको रिवैम्प किया जा रहा है। उसको हाईली अच्छी क्वालिटी की इन्वायरमेंट और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट देने के लिए और उनको इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आज विज़िट किया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ से एक टीम लाहौर से आई हुई थी। हमने जॉइंटली प्रिंसिपल साहब और मैडम एमएस के साथ विज़िट किया है और होपफुली ये जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट से, इसकी जो टीचिंग हॉस्पिटल को वो अपग्रेड भी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट भी इसमें आ जाएगी और जो बाकी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हेल्थ के ऊपर हमारे कमिंग डेज में गवर्नमेंट का इंतहाई फोकस है और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो टीचर में प्रोवाइड की। अब रुख करेंगे मियांवाली का। एडीसीआर उसामा मजीद चीमा की ज़ेर सदारत इजलास। एसी मियांवाली नुमान महमूद राना, एसी ईसा खिल गुलाम मुर्तजा शरीफ,
ACP اعجاز عبد الکریم خان اور ریونیو افسران کی بھی شرکت۔ اجلاس میں تینوں تحصیلوں کے ریونیو افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ریونیو افسران نے سرکاری واجبات کی وصولیوں سے متعلق بریفنگ دی۔ سرکاری واجبات کی بر وقت وصولیوں کو یقینی بنایا جائے۔ ADCR کا ایسا کہنا ہے، نادہندگان کو ریکوری جمع کرنے سے متعلق نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت ہے۔ احمد پور شرقیہ میں نگہبان رمضان راشن پروگرام بند کر دیا گیا۔ رمضان نگہبان پیکیج 79,041 مستحق افراد میں تقسیم کیا گیا۔ ٹوٹل 93,073 افراد نادار سے تصدیق شدہ تھے۔ متعدد افراد کا مستحق ہونے کے باوجود راشن نہ ملنے کا الزام ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ احمد پور شرقیہ میں نگہبان رمضان راشن پروگرام بند کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کی آمد میں چند روز باقی، پھر بھی درزی پریشان ہے۔ درزیوں کی دکانوں پر مہنگائی کی وجہ سے عید جیسا رش نظر نہیں آیا، جس کی وجہ سے کاروبار مندا ہے۔ عید سے پہلے ہی درزیوں کی دکانوں پر خواتین کا رش لگ جاتا ہے۔ خواتین اپنے پسند کے کپڑے سلوانے کے لیے درزیوں کے چکر لگاتی ہیں، مگر اس بار درزیوں کی دکانوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ صورتحال تو یہ جیسے کہ پہلے کاروبار ہوا کرتے تھے، اب وہ چیز تو ہے نہیں، تو بس تازی والا حساب عام دنوں جیسے ہی کام ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی ہے کاروبار کی۔ کاروبار وہ چیز ہے نہیں پہلے والی۔ درزی کہتے ہیں ایک سوٹ کی سلائی 1200 سے لے کر 2000 روپے تک ہے، جس پر خواتین بحث کرتی ہیں، اس لیے اس بار کام بھی کم ہے۔ کاروبار پہلے سے تو کم ہے بہرحال، پر مہنگائی کی وجہ سے نا اب کاروبار اتنا نہیں ہے، تو کسٹمر سے سلائی مانگو سلائی نہیں دیتے اتنے، بس یہی ہے کہ اپنا بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل آپ نے دیکھے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے سردیوں کے بل بھی تقریباً 10,000 روپے کے آ رہے ہیں یہاں پر۔ درزیوں کا کہنا تھا کہ کام زیادہ نہیں، ہر سال ان دنوں میں ہاؤس فل کے بورڈ لگانے پڑتے تھے، مگر اس سال ایسا کچھ نہیں، البتہ عام دنوں کی نسبت کام زیادہ ہے۔ جو خواتین کپڑے سلوا رہی ہیں وہ آج کل زیادہ تر لون کے سوٹ پر ڈیزائننگ کروا رہی ہیں۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ الشفا آصف، روہی، ملتان۔ اب رخ کریں گے چشتیہ کا۔ چشتیہ میں درزی حضرات پریشانی کا شکار، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے درزیوں کا کاروبار متاثر۔ عید الفطر پر درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے پریشان ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ درزیوں کا ایسا کہنا ہے، ہم بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی دکان چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں درزی حضرات پریشانی کا شکار ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے درزیوں کا کاروبار متاثر۔ عید الفطر پر درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے پریشان ہے۔ ملتان ضلعی انتظامیہ عوام کو رمضان بازار میں ریلیف دینے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں مارکیٹ سے کم ریٹ پر اشیاء دستیاب ہے، دوسری جانب شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے پریشان ہے۔ ملتان ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام رمضان بازار میں سستی اشیاء خوردنوش دستیاب ہیں۔ رمضان بازار میں مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء خوردنوش فروخت کی جا رہی ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں سستی اور معیاری اشیاء دستیاب ہے۔ صبح 9 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے، 12 بجے آوے پاویں 1 بجے آوے آٹا، ابھی نہیں پتا ملنا والا نہیں ملنا ہے۔ ادھر جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ کارڈ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھی نہیں ہے کارڈ، آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، نہ راشن ملتا ہے نہ آٹا ملتا ہے۔ کل حاجی جوید اختر کے پاس ٹرالی کھڑی تھی MP کے پاس، ادھر میں گیا، ادھر بھی انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ کا رجسٹر نہیں ہے۔ دوسری جانب شہروں کو سستے آٹے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹا صبح ملنے کے بجائے دوپہر 12 بجے ملتا ہے، اکثر کو نااہل قرار دے کر گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ آٹے کے حصول کے لیے خواتین اور بزرگ شدید پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے 10 بجے آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے 1 بجے آئے گا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آ جاتا ہے۔ وہاں روزے رکھے ہوئے ہیں، سارے بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آتا ہے۔ اوپر سے اہل نااہل کا انہوں نے علیحدہ مسئلہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی نااہل ہو، تو صبح کے ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 3-4 گھنٹے کے انتظار کے بعد نااہل کر دیتے ہیں، وہ ہماری دیہڑی بھی ختم ہو جاتی ہے، بتاؤ ہم کدھر جائیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے رمضان بازار میں آٹے کے حصول میں درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ بار ملتان میں سینئر قانون دان رانا عبد القدیر مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس آئی، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ سب سے پہلے تو میں عمران خان اکوانی صاحب آپ کا، آپ کی پوری بار کا، اس کے
کے بعد صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مکلا صاحب، جنرل سیکرٹری مہدی صاحب، تمام بار کے معزز وکلا صاحبان، السلام علیکم۔ تعزیتی ریفرنس جو آج ابا جان کی عزت میں، ان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے، تو میرے لیے واقعی ہی بڑا ہی کوئی جذباتی مومنٹ ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات پوری کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں ابو کی جو کہ میں آپ سب کے سامنے بیان بھی کرنا چاہوں گا کہ جب ابو نے اپنا بی اے کیا، بی اے کرنے کے بعد 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ چھڑی، تو اس وقت ابو نے ایل ایل بی نہیں کیا تھا، 22 سال ایج تھی اس وقت ابو کی، تو ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز میں وہ بھرتی ہو کے چلے گئے بنگلہ دیش۔ تو اکثر ہمیں قصے سناتے تھے ادھر کے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، کمیلا میں تھے وہاں پہ بنگلہ دیش میں، تو جب جنگی قیدی بنے تو وہ بھی جنگی قیدی بنے، 3 سال کے لیے کلکتہ کی جو جیل تھی وہاں پہ جا کے وہ قید بھی رہے۔ تو اس کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے کہ میں 3 سال، کیونکہ اس پوری فورس میں 90,000 کے جو قیدی تھے، اس میں جو افسران کے علاوہ، افسران کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، جتنے بھی نوجوان تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے، تو ان کی جو بھی چٹھیاں آتی تھی، ان کے جو بھی لیٹرز آتے تھے، کوئی UN کی طرف سے آ رہے ہیں، کوئی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، کوئی قیدیوں کی ویلفیئر کے لیے چیزیں آ رہی ہیں، تو ابو کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن، تو ہی یوز ٹو ایکٹ ایز این انٹرپریٹر، تو ان کو پڑھ کے سنانا، اور اکثر بتایا کرتے تھے کہ شام کو جب ہے وہ ریڈیو جو انڈیا ریڈیو ہے، ویود بھارتی، اس کے اوپر شام کو قیدیوں کے میسج چلا کرتے تھے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ دیا کرتے تھے، تو ان کو وہ بڑا ہی فونڈ میموریز، بہت ٹف ٹائم بھی انہوں نے دیکھا۔ جب 74 میں جب واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے پھر FC بلوچستان میں کچھ عرصہ سرو کیا، اس کے بعد پھر وہ کراچی گئے تو وہاں سے انہوں نے اپنا لاء کیا۔ 1985 میں مجھے یاد ہے اچھی طرح جب انہوں نے اپنا لاء کیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ لودھرا شفٹ ہو گئے، کیونکہ گاؤں دنیا پور میں تھا، تو لودھرا کیونکہ بالکل اس کی تحصیل، لودھرا کی تحصیل تھی، تو وہیں سے ابو نے اپنی جو وکالت کا آغاز کیا، ڈسٹرکٹ بار لودھرا کی جنرل سیکرٹری بھی رہے 91-92 میں، تو پھر کیونکہ ملتان بہت آنا جانا ہوتا تھا، تو یہاں پہ 93 میں ہم لوگ ملتان سیٹل ہوئے۔ لودھی کالونی اس وقت نئی نہیں بنی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت مثالی اسکول میں ہوتا تھا، تو جب بھی ہم نے چھٹی آ کے دیکھتے تھے تو نیا گھر بن رہا تھا، تو اس وقت تو لودھی کالونی میں دائیں بائیں ہر جگہ بڑے کھڈے ہوتے تھے، ابھی تو وہ حاصل پور میں تقریب تقسیم انعامات پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طالبات کو نقدی اور دیگر انعامات دیے گئے۔ تقریب میں معززین علاقہ اور والدین کی شرکت۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حاصل پور میں تقریب تقسیم انعامات پوزیشن ہولڈر طلبہ اور طالبات کو نقدی اور دیگر انعامات دیے گئے۔ تقریب میں معززین علاقہ اور والدین کی شرکت۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی کی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا